حضرات یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سعودی عرب میں اہل حدیث کا دین رائج ہے، جبکہ جناب مولانا مکی حجازی فرماتے ہیں کہ وہاں امام احمد بن حنبل کا دین رائج ہے۔ سعودی عرب کا باقاعدہ قانون ہے، نیٹ پہ سرچ کر لیں آپ، لا ہے کہ فقہ حنبلی نافذ ہے وہاں پہ، یہ تو گوگل پہ لکھیں آ جائے گا، اور باقاعدہ فقہ حنبلی کی کتابیں لا میں شامل ہیں کہ اس کتاب پر فیصلہ کیا جائے گا، اس میں جزیہ نہ ملے تو اس کتاب پر۔ اور سعودی عرب کے قانون میں یہ بھی ریٹن میں لکھا ہوا ہے، اب کا مجھے پتا نہیں، 8-10 سال پہلے تک تو یہ تھا کہ اگر فقہ حنبلی میں حل موجود نہ ہو تو پھر فقہ حنفی سے لیا جائے گا۔ یہ جو شیخ شریم ہے نا، امام حرم، انہوں نے فقہ حنفی میں پی ایچ ڈی کی ہے، خود تو یہ حنبلی ہیں لیکن فقہ حنفی میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے۔ تو سعودی عرب میں اگر آپ فقہ حنبلی نہیں پڑھتے تو آپ کسی اونچی پوسٹ پہ جا ہی نہیں سکتے، سمجھ رہے ہیں؟ وہاں پڑھنا ضروری ہے یہ۔ تو وہاں کا جو سرکاری مذہب ہے، ابھی جو بادشاہ گزرے ہیں سعودی عرب کے، شاہ عبداللہ گزرے کون سے یار، جن کا انتقال ہو گیا، انہوں نے باقاعدہ اناؤنسمنٹ کی تھی، اعلان کیا تھا کہ یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 8-10 سال پرانی بات ہے، باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہوئی تھی ان کی طرف سے سرکاری سطح پہ کہ ہمارا جو مذہب ہے جو سعودی عرب میں رائج ہے وہ فقہ حنبلی ہے، یہ اناؤنسمنٹ باقاعدہ ہوئی تھی۔ تو میں نے خود سعودی عرب میں حرم میں وہاں کے علماء کے فقہی مجالس اٹینڈ کی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا قرآن و سنت پہ درس تفسیر، جیسے بھی ہمارا یہ درس چل رہا ہے، ایک ہوتا ہے جو لا پڑھایا جاتا ہے نا، تو میں نے خود حرم میں بیت اللہ کے سامنے درس اٹینڈ کیے، فقہ حنبلی کی کتابیں باقاعدہ پڑھائی جا رہی ہیں وہاں پہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہاں بعض چیزوں میں فقہ حنبلی سے خروج کرتے ہیں، تو وہ تو ہم بھی بعض چیزوں میں فقہ حنفی کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ تو اصول اور آداب ہر مسلک میں ہوتے ہیں کہ کن چیزوں میں آپ جو ہے وہ آپ مسلک سے خروج اختیار کر سکتے ہیں۔ باقی فقہ حنبلی رائج ہے اور وہ خلاف فقہ حنفی کے بھی نہیں ہیں۔ یہ جو امام شیبی ہیں جو جن کے ہاتھ میں بیت اللہ کی چابیاں ہیں، ان کے قبیلے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی ظالم ہوگا جو تم سے بیت اللہ کی چابیاں لے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اب تک انہی کے خاندان میں بیت اللہ کی چابیاں ہیں، نبی کے دور سے۔ اور عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ ان کے پاس لوگ امام مہدی علیہ السلام کے لیے لوگ امانتیں رکھواتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت تک بیت اللہ کی چابیاں انہی کے پاس رہیں گی، کوئی جو لے گا ان سے تو ظالم ہوگا۔ تو اس میں علماء کہتے ہیں یہ تو ثابت ہو گیا کہ کوئی اور قبیلہ قیامت تک رہے نہ رہے، یہ قبیلہ بہرحال رہے گا۔ تو اب بہت سے لوگوں نے ماضی میں اس قبیلے کے پاس امانتیں رکھوائی ہیں، پیسے رکھوائے ہیں، زیورات رکھوائے ہیں کہ آپ نے اس وقت تک آپ کے قبیلے نے رہنا ہے جب حضرت مہدی آئیں گے، تو یہ امانتیں آپ ان کے سپرد کر دینا۔ تو ابھی بھی جن کے ہاتھ میں، اور میرے لیے یہ سعادت کہ میں شو مارنے کا عادی نہیں ہوں، وہ میں نے ویڈیو کلپ بھی نہیں بنایا اس کا، جب مجھے بیت اللہ کا غلاف پیش کیا گیا تھا ان کی طرف سے، تو وہ جنہوں نے پیش کیا انہوں نے کلپ بنا کے یوٹیوب پہ ڈالا، لیکن میں نے اپنے چینل سے ابھی تک وہ ویڈیو کلپ نہیں ڈالا۔ لیکن اب بات چل پڑی تو بتاتا ہوں، ان کی طرف سے جو بیت اللہ کی چابیاں جن کے پاس ہیں، مجھے الحمدللہ باقاعدہ بیت اللہ کا غلاف ہدیے کے طور پر پیش کیا، اور وہ حنفی ہیں، اس لیے نہیں انہوں نے دیا کہ وہ حنفی، اسلام میں حنفی شافی کی بیس پر پروٹوکول نہیں ہے۔ میں تو صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نا کہ سعودی عرب والے وہ مذاہب اربعہ کو نہیں مانتے، چاروں فقہ کو نہیں مانتے، جو ان فقہ کو فالو کرتے ہیں ان کو غلط سمجھتے ہیں، تو یہ غلط قسم کا پروپیگنڈا ہے۔ وہ چاروں فقہ کو مانتے ہیں، چاروں فقہ کے فالوورز وہاں پہ بڑی بڑی پوسٹوں پر موجود ہیں۔ مدینہ یونیورسٹی کے جو ابھی پرنسپل تھے چند سال پہلے تک وہ حنفی تھے، انہوں نے کوئی سعودیہ کی پالیسی کے خلاف کوئی بیان دے دیا تھا جس کی وجہ سے ان کو معزول کر دیا، تو اس بیس پہ نہیں کہ یہ حنفی ہیں، بلکہ اس بیس پر انہوں نے سعودی حکومت کی پالیسی کے خلاف بیان دے دیا تھا۔ تو وہاں یہ فرق نہیں ہے کہ آپ حنفی ہو یا شافی ہو یا حنفی ہو یا مالکی ہو یا حنبلی، اس سے ان کے ہاں یہ مسائل کہاں ہیں؟ ہمارے ہاں ہیں کہ جو فقہ حنفی کو فالو کر رہا ہے وہ اندھا مقلد ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا، ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں۔ یہ وہاں اہل حدیث بھی ہیں اور اچھی پوسٹوں پر ہیں، تو یہ فرقواریت، یہ عذاب یہاں پر ہے، تو اہل حدیث بھی وہاں بڑی اچھی اچھی پوسٹوں پر ہیں، لیکن سعودی عرب کا جو سرکاری مذہب ہے
وہ بہرحال فقہ حنبلی ہے. اور علماء حرم وہ بھی حنبلی فقہ کو فالو کرتے ہیں. میں نے تو ان کی تحریریں پڑھی ہیں ائمہ حرم کی کہ انہوں نے باقاعدہ ریٹن میں لکھا ہے کہ ہم فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں. اور سعودی عرب میں جو انقلاب آیا محمد ابن عبد الوہاب, جن کی وجہ سے دنیا ان کو وہابی کہتی ہے نا, محمدی تو کہہ نہیں سکتی تھی تو ابا کے کھاتے میں ڈال کے وہابی کہنا شروع کر دیا. محمد ابن عبد الوہاب جو ہے, جن کو سارے عرب فالو کرتے ہیں, ان کے جو بیٹے ہیں نا, انہوں نے اپنے والد کے عقائد بیان کیے ہیں. اس میں صاف طور پر لکھا ہے کہ ہم فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں اور ہم نے پانچواں کوئی مسلک نہیں نکالا. اور محمد ابن عبد الوہاب, میرے پاس یہ سارے تحریر ثبوت کے ساتھ موجود ہیں, چونکہ یہ سوال تو اچانک آ گیا نا, تو ان کے حوالوں کے ساتھ موجود ہیں. ان سے کسی نے سوال پوچھا محمد ابن عبد الوہاب سے حرم میں کہ کیا آپ نے کوئی پانچواں مسلک نکالا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے کوئی پانچواں مسلک نہیں نکالا. اہل سنت والجماعت کے جو 4 مکاتب فکر ہیں, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, ہم انہی کو فالو کرتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اور اس میں ہم فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں, اور ہم ان تینوں کو, چاروں کو برحق سمجھتے ہیں. یہاں تک کہ ان کے جو بیٹے ہیں نا محمد عبد الوہاب کے, ان کے فتاوی میں یہ بات لکھی ہے, انہوں نے کہا کہ ہم ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو مقتدا اور رہبر سمجھتے ہیں, مگر ابن تیمیہ نے چاروں مذاہب کے خلاف اگر کوئی فتویٰ دیا ہے تو ہم اس میں ابن تیمیہ کو فالو نہیں کرتے. اس میں انہوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ 3 طلاق کا مسئلہ چونکہ چاروں فقہا کے خلاف ہے ابن تیمیہ کا, اس مسئلے میں ہم نے ابن تیمیہ کی رائے کو مسترد کر دیا ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ محمد ابن عبد الوہاب کا بھی بیان میں نے بیان کیا آپ کو, جو میرے پاس حوالوں کے ساتھ موجود ہے. نہیں تو آپ نیٹ پہ سرچ کریں, آ جائے گا. آج کل تو گوگل پہ لکھو, بہت سی چیزیں نکل آتی ہیں. تو یہ الفاظ نیٹ پہ سرچ کریں, وَلَا نُنْكِرُ أَحَدًا مَنْ قَلَّدَ أَحَدًا مِنَ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ, کہ ان چاروں, یہ محمد بن عبد الوہاب کا بیان ہے رحمہ اللہ, کہ ہم کسی ایسے شخص پر رد نہیں کرتے جو چاروں مذاہب میں سے کسی ایک کی تقلید کرتا ہے. یہ نیٹ پہ گوگل پہ آپ الفاظ لکھ لیں, ٹھیک ہے. لا ننکر احدا من قلد احدا من المذاہب الاربعہ, گوگل پہ لکھیں گے, یہ ان کی ورڈنگ انشاءاللہ آ جائے گی. تو اور یہ بھی ہو سکتا ہے نہیں آئے تو مزید ریسرچ کریں, آپ مزید تحقیق کریں, کیونکہ بعض دفعہ یہ الفاظ کسی اور کے بھی کہے ہوئے ہوتے ہیں نا, تو کسی اور کے نام سے آ جائیں گی پھر وہ. تو محمد بن عبد الوہاب وہ بھی حنبلی تھے, ان کے بیٹے نے تو باقاعدہ کتاب لکھی ہے کہ جو چاروں مذاہب میں سے کسی ایک کی تقلید کرتا ہے, تقلید کے الفاظ ہیں, ہم اس پر رد نہیں کرتے اور ہم فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو عرب لوگ بہت زیادہ مانتے ہیں, تو انہوں نے کہا ہم ابن تیمیہ کے فالوورز ہیں, لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے چاروں فقہ کے خلاف اگر کوئی بات کی ہے تو ہم اس میں ابن تیمیہ کے قول کو رد کر دیتے. پھر انہوں نے 3 طلاق کی مثال بھی دی ہے. انہوں نے, سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ ہے. ہاں, لوگ یہ ایک اکثر کہتے ہیں کہ وہ تو قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں. تو بھائی فقہ حنبلی کو فالو کرنا قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں؟ ایک عرب عالم سے کسی نے پوچھا کہ آپ دلیل کو فالو کیوں نہیں کر رہے, آپ نے جو قانون نافذ کیا ہے کہ فقہ حنبلی پر فتویٰ دیا جائے گا, دلیل کو فالو کیوں نہیں کر رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ امام احمد بن حنبل نے دلیل کو فالو نہیں کیا تھا. یعنی جب بھائی دلائل تو چاروں نے دلیل کو فالو کیا ہے, لیکن جب ان کے فالو کرنے کے بعد ان کا اختلاف ہوا تو کسی ایک کو تو ترجیح دینی پڑے گی نا. یا تو آپ جج پہ چھوڑ دیں, تو جج میں تو ہر طرح کے لوگ آتے ہیں, وہ کبھی کسی چیز کو ترجیح دے دے گا, کبھی کسی چیز, کبھی اس کا اپنا مفاد بھی ہوگا. تو قانون کے میں ایک دائرہ کار میں لانا پڑتا ہے کسی کو. ہاں, بہت سے سعودی عرب کی عدالت کے فیصلے ہیں جس میں, بہت سے تو نہیں کہوں گا, بعض فیصلوں میں انہوں نے فقہ حنبلی سے خروج کیا ہے, وہ زمانے کے لحاظ سے, ضرورت کے لحاظ سے, تو وہ ہم بھی کرتے ہیں. تو ہم نے بھی بعض فتاوی ایسے ہیں ہمارے مدارس سے دیے جاتے ہیں جس میں فقہ حنفی سے خروج کیا ہے, فقہ حنفی کو اس میں چھوڑا ہے انہوں نے. لیکن بالکل ہم کہتے ہیں آزاد ہو جاؤ, تو پھر قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے آپ اگر خود سے ہر آدمی کو تحقیق کی اجازت دیں گے, اور پیچیدہ مسائل میں جن میں علماء کا اختلاف ہے, تو پھر تو یہ فرقواریت اتنی بڑھے گی, ہر آدمی ایک نیا فتویٰ لا رہا ہے. آپ دیکھ لو نا, طلاق کوئی دے کر آئے, ادھر جاؤ تو ادھر سے الگ فتویٰ مل رہا ہے, ادھر جاؤ تو ادھر سے الگ فتویٰ مل رہا ہے. اس کی قرآن حدیث کی تحقیق الگ ہے, اس کی تحقیق غامدی صاحب کے پاس چلے جاؤ گے, وہ بالکل ہی ایک مارکیٹ میں قرآن حدیث کی روشنی میں نئی تحقیق لے کر آ رہے ہیں.
آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تحقیق غلط ہوتی ہے، لیکن عامی آدمی کو غلط لگتی نہیں ہے، وہ بات ہے عامی آدمی کی، وہ کیا کرے گا؟ تو اس کو پابند بنانا پڑتا ہے کسی ایک فقہ کا۔ باقی اہل حدیث حضرات بھی بہت کثرت سے ہیں وہاں پہ، اس کی چند وجوہات ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی یہ بات فرمایا کرتے تھے، جو اب پتہ نہیں نیٹ پہ کوئی الگ سے ہی مصیبت نہ کھڑی ہو جائے، لیکن اللہ کرے نہ کھڑی ہو، بھائی بات تو غلط نہیں ہے اور اس میں کسی کی میں برائی نہیں کر رہا۔ ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ جو غیر مقلد حضرات ہیں، ایک خرابی ان میں ہے، وہ ٹھیک ہو جائے تو معاملہ بہت سیٹ ہو جائے گا، اور ایک خرابی مقلدین میں ہے جو مذاہب اربعہ کو فالو کرتے ہیں، حنفی شافعی، وہ خرابی ان میں ٹھیک ہو جائے تو یہ بہت اچھے ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ حنفیوں میں جو ہمارے یہاں فقہ رائج ہے، بدعتیوں کی کثرت ہے اور بدعات کی کثرت ہے، اور غیر مقلدین میں کم علمی کی کثرت ہے، ریسرچ آدھی ہوتی ہے لیکن اس کو کل سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دو خرابیاں ختم ہو جائیں، ادھر علم کا لیول تجھ کیا ہو جائے، بڑھ جائے، کیونکہ جب علم آئے گا نا تو پھر عالم کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی اس مسئلے میں یقینی طور پر رائے قائم نہیں کر سکتا، اس میں وہ دوسرے کی رائے کا احترام کرنا سیکھ جائے گا کہ بھائی اس میں یہ قول بھی ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جیسے فقہائے کرام ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے اختلاف کے باوجود کہ بھائی اس میں ان کی بھی دلیل ہے، بالکل اس کو کلعدم نہیں قرار دے سکتے ہم۔ ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات، سب نہیں ہوں گے ایسے، بہت سے اہل حدیث حضرات کیا کرتے ہیں، ان کو جو حدیث مل گئی نا اور ان کی جو سمجھ میں آ رہا ہے اس کا مطلب، وہ سب پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں کہ بس یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور پھر دوسرے پر الزام کہ تم غلط کہہ رہے ہو، تم حدیث کے منکر ہو۔ جب آپ کا علم زیادہ ہوگا نا تو آپ کا ظرف بڑا ہو جائے گا، آپ کہو گے نہیں بھائی اس کے قول کی بھی ایک جہت اور اس کے قول کی بھی ایک دلیل ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ کیا بن گیا، اختلافی، تو آپ کا ظرف بڑا ہو جائے گا۔ تو غیر مقلدین جن کو کہا جاتا ہے، جو اہل حدیث حضرات ہیں، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ علم سے فارغ ہوتے ہیں، چند حدیثیں وہ بھی اردو میں پڑھ کر فتویٰ لگانا شروع کر دیتے ہیں، ان کو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور حنفیوں میں بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہر بدعت امام ابو حنیفہ کے کھاتے میں، بولو بھائی، ڈالیں گے۔ بدعت بہت ملیں گی آپ کو، اور یہ دیوبندیوں میں بھی ملیں گی۔ جب ان سے بولو بھائی اس کی دلیل کیا ہے، تو سب تو ایسے نہیں ہوتے، سب تو ظاہر ہے ہر جگہ اچھے بھی، میں تو چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی نا، میں بڑے عالم سے سنی ہے میں نے یہ بات، تو وہ جب دلیل سے بات کرو، بعض لوگوں کی عادت ہم نے یہ دیکھی ہے، تو وہ حضرت دامت جی نے یہ فرمایا، دامت برکاتہ نے یہ فرمایا، حضرت والا نے یہ فرمایا، تو حضرت جی نے فرمایا، تو عامی آدمی یہ کہتا ہوا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن کوئی عالم کو تو چاہیے بھائی وہ تو آپ تو کم از کم کوئی دلیل پیش کریں نا اس کی۔ تو بہت ساری بدعتیں رائج ہو چکی ہیں، لیکن وہ پھر وہ فقہ حنفی کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ ہم حنفی فقہ کو فالو کرتے ہیں اور فقہ حنفی میں ایسے ہے، فقہ حنفی میں، حالانکہ وہ ایسا امام حنیفہ نے نہ ایسا کہا ہوتا ہے، نہ ان کی کوئی ایسی رائے ہوتی ہے، نہ ان کے شاگردوں نے، نہ مجتہدین سے کچھ منقول ہوتا ہے۔ تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تقلید کی جاتی ہے مجتہد کی۔ اب یہ نہیں کہ جو بات کہہ دے وہ پتھر پہ لکیر بن گئی، آپ نے صرف اس لیے ماننا ہے کہ وہ ہمارے حضرت جی نے کہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو مقلدین میں بدعت کی بیماری زیادہ ہے، اور اہل حدیث اکثر بدعات سے بچے ہوئے ہوتے ہیں، اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ بدعت سے دور ہوتے ہیں، ان میں بہرحال یہ خوبی ہے۔ تو سعودی عرب میں چونکہ عربوں کا مزاج ہے کہ وہ بدعت کو نہیں مانتے، وہ بدعت سے بہت دور ہیں، تو اہل حدیث حضرات جو سعودی عرب میں اتنے زیادہ ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ چاروں مذاہب کو نہیں مانتے، اگر وہ یہ بات کریں گے تو وہ سعودی عرب میں ان کو جگہ نہیں ملے گی، وہ اس لیے کہ خاص طور پر سعودی عرب میں جو اہل حدیث ہیں وہ بدعت سے، بولو بھائی، بہت دور ہیں۔ تو بدعت سے تو ہم سب کو دور رہنا چاہیے بھائی۔ بہت ساری چیزیں ہم نے امام حنیفہ کے کھاتے میں ڈال دی ہیں، بہت ساری چیزیں ہم نے فقہ حنفی کے کھاتے میں ڈال دی ہیں، بہت ساری چیزیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی ہیں۔ عرب اس کا بڑا خیال کرتے ہیں، حدیث صحیح ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک بڑی مصیبت یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو واعظین ہیں دیوبندی حضرات میں یا حنفی حضرات میں، ان میں بھی بہت سے واعظین بیان کے دوران صحیح اور ضعیف حدیث میں فرق نہیں کرتے۔
واقعات میں اس کا خیال نہیں کیا جاتا یہ مستند ہے بھی کہ نہیں ہے، اس کا سے بھی بڑا امیج دنیا میں خراب جاتا ہے. تو جبکہ اہل حدیث حضرات اس کا اہتمام جو جہاں تک مجھے معلومات ہے وہ کرتے ہیں، تو کہ وہ حدیث کی بہرحال کوشش کرتے ہیں کہ صحیح ہو. آگے وہ حدیث سے مطلب جو کشید رہے ہوتے ہیں ان میں میری رائے کے مطابق گڑبڑ کر جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ والی حدیث دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے اپوزٹ دوسری بھی ہوتی ہے، وہ بسا اوقات ان کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہے. پھر دوسرا کوئی اصول نہیں ہے. سب سے پہلے تو مسائل استنباط کے کوئی اصول اور ضابطے تو ہو نا. تو اس کی وجہ سے میں تو بہرحال فقہ حنفی ہی کو فالو کرتا ہوں اور اسی کو ترجیح دیتا ہوں، کیونکہ یہ اس کی کیا وجوہات ہیں پھر بیان لمبا ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی اہل حدیث بھی ہے، علم میں مضبوط ہے، تو وہ بھی اہل سنت میں داخل ہے. تو ہر فقہ کی اچھی چیز کو لے لینی چاہیے. بدعت سے اجتناب آپ لیں ان لوگوں سے. اور ہمارے ہاں جو مزار پر ٹھیک ہے، ہمارے ہاں علماء میں نہیں ہیں یہ چیزیں، جو اچھے مستند علماء ہیں نا، بڑے علماء، ان میں بدعت نہیں ہے. لیکن کثرت تو ہم جیسے نالائقوں کی ہے نا. عامی آدمی تو وہ تو عام لوگوں کو دیکھے گا نا. وہاں تو سب کچھ چل رہا ہے، لائٹیں بند کر کے اجتماعی ذکر کی محفلیں پوری ابتدائی ہوتی ہے، لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان ہوتا ہے 3:05 پہ باقاعدہ ذکر کرایا جائے گا. میں پوچھتا ہوں یہ کہاں سے ثابت ہے بھائی؟ ایک تو ہوتا ہے نا کوئی پیر صاحب اپنے مریدوں کو جمع کر لیں تربیت کے لیے، ان کو ذکر کروا دیں، وہ تو ٹریننگ ہے، چلو جی ذکر کی عادت ڈال لیں گے. لیکن لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان کر کے کہ خانقاہ میں اتنے پہ ذکر ہوگا، وہ تمام حضرات محلے والے بھی آ رہے ہیں اس میں، تو یہ اجتماع تو بدعت ہے بھائی. اس کا کہاں سے ثبوت ہے؟ تو یہ بہت ساری اس قسم کی اور بھی چیزیں ہیں. تو وہ پھر چیزیں جب آپ کے پاس آئیں گی تو پھر چیزیں تو آپ کو چیزیں تو آپ کو اپنے دین سے نکالنی پڑے گی بھائی. قرآن و سنت کو فالو کرو سیدھا سیدھا. ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے یہ قبر پہ بیٹھ کے مراقبہ کرتا ہوں میں اور وہ فیض حاصل کرتا ہوں، کنیکشن ملاتا ہوں. میں نے کہا سیدھا سیدھا جا کسی زندہ بزرگ سے جا کے، زندہ ختم ہو گئے ہیں، مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ہیں کیا؟ کیوں بیٹھا ہوا ہے قبر پہ بھائی؟ تو مراقبہ کر رہا ہے جا کے، پتہ نہیں وہ قبر سے کنیکشن بحال کر رہے ہیں، وہاں سے کہہ رہے ہیں میں وہاں سے روحانی کچھ چیزیں حاصل کر رہا ہوں. تو ظاہر ہے ایسی چیزوں سے بدعتوں کو پھر فروغ ملتا ہے. تو زندہ لوگ ہیں، زندہ بزرگان دین ہیں، ان کے پاس جاؤ، ان سے دین سیکھو. صحابہ کرام نے نبی سے سیکھا، نبی سے دنیا سے جانے کے بعد پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو نصیحتیں کرتے تھے، اور تابعین نے صحابہ سے سیکھا. ہم تو نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ بیٹھ کے کوئی محاسبے کرتے ہوں، مراقبے کرتے ہوں. وہ صوفیہ جو کرتے تھے چھوڑ دیں ان کو، کسی کو برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو چھوڑ دیں اپنے حال پہ. ہم تو وہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے علماء دیوبند قبر پرست تھے. میں نے کہا اگر قبر پرست ہوتے تو بھائی میں بھی قبر پرست ہوتا، میں تو انہیں کے شاگرد ہوں. انہوں نے کہا وہ فلاں دامت برکاتم کہتے. میں نے کہا چھوڑ دے فلاں دامت برکاتم کو. اس طرح اگر لوگوں کی سوانے نکال کے ان کے عیب تلاش کرو گے تو دنیا میں کوئی بھی بولو بھائی نہیں بچے گا. بہت سے لوگ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک دو کام ان سے ایسے بھی ہو جاتے ہیں جس سے معاشرے میں نقصان ہوتا ہے. تو اب یہ نہیں کہ ان کی اتنی سی چیز کو نکال کے بھائی اس کو ہم فالو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، نہیں کر رہے تو چھوڑ دو، مٹی ڈالو اس پہ. ہمارے جتنے اکابر ہیں بزرگان دین، ان کی قبریں ایک بالے سے زیادہ اونچی نہیں ہیں، سب کی قبریں کچی ہیں. تو ہم قبر پرست کیسے ہو گئے بھائی؟ کہہ رہے نہیں قبر پہ جا کے محاسبے کرتے ہیں، مراقبے کرتے ہیں. میں نے کہا ہمیں دیکھا کبھی جاتے ہوئے قبر پہ؟ ہم تو مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. قبر پہ میت کی مغفرت کے لیے دعا کر لیں جا کے تو ایک الگ بات ہے، ویسے تو نہیں. امام بخاری کی قبر پہ میں گیا، میں نے تو وہاں ہاتھ اٹھا کے بھی دعا نہیں کی. حالانکہ قبر پہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کی بھی گنجائش ہے کہ اگر شرک کا پہلو نہ نکل، لیکن اس لیے کہ کوئی اس کو ذریعہ نہ بنا لے. اور وہاں پہ میں بیٹھا بھی نہیں، بس قبر پہ دیکھا، وہ تو جائز ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ان کے لیے بھی دعا کی، اپنے لیے بھی کہ اللہ ان کو اور ترقی دے، اور نکل لیے وہاں سے پتلی گلی سے. لوگ کہتے ہیں دعاؤں سے مسئلہ حل ہوگا. دعائیں جب پوری ہوتی ہے جب آپ کامیابی کے اسباب اختیار کرو. جو اللہ نے زمینی اسباب رکھے ہیں ان اسباب کو آپ اختیار نہیں کر رہے، دعا مانگتے رہو بیٹھ کے. ابے بھائی وہاں ہوٹل پہ پراٹھے پڑے ہوئے ہیں اور آپ قریب سے گزر رہے ہو، آپ کی جیب میں پیسے بھی ہیں، تو پتہ نہیں کیوں مثال کھانے میں پراٹھے کے علاوہ آتی نہیں ہے. میں خود حیران ہوں یار یہ کیا ہو گیا ہے. تو اب میں نے پراٹھے کا حل یہ کیا ہے کہ پراٹھے تو چھوڑنے نہیں ہیں، اور وہ بھی ہوٹل کے پراٹھے. گھر کے لال آٹے کے مزے کے نہیں لگتے، وہ ہوٹل کے سفید ہی. تو پھر میں نے کہا کہ ایک کام کرو، دیسی گھی کا ڈبہ پہنچا دیا اس کے پاس کہ تم اسے ڈبل پیسے لے لے. گھی کا ان کا ناقص ہوتا ہے نا، پتہ نہیں گریس میں پکا رہے ہیں کسی میں پکا رہے ہیں، گھی ہمارا ہی ہوگا. اتنا تو کر لیا ہے. تو اب آپ بتاؤ، آپ کو نظر آئے پراٹھے، آپ دعا مانگ رہے ہو اللہ کھلا دے، اللہ کھلائے گا وہ؟
اللہ کہے گا خرید کے کھا لے بھائی تم. تو اسباب تو اختیار کر کے پھر دعائیں مانگو گے تو قبول ہوں گی نا. ہم یہ پراٹھے کھا کے دعا مانگتے ہیں اللہ اس کے سائڈ افیکٹ سے تو ہمیں بچا کے رکھنا. صحیح ہے. تو وہ مجھے اور بھی بہت سے لوگ بتاتے ہیں یہ بات, صرف وہ اکیلے کی بات نہیں ہے, اور بھی بہت سے لوگ بتاتے ہیں. میں تو 17 سال سے چیخ رہا ہوں اس پہ کہ ہمارا فیوچر بالآخر وہی ہونے والا ہے جو ان کا ہے. ٹھیک ہے 100% وہ نہیں ہوگا, 50% بھی ہو جائے تو کیا کم ہے؟ مذہب کی وجہ سے اتنا ہم آگے شاید نہ جائیں, تھوڑا سا بریکیں لگی ہوئی ہوں ہماری کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں, لیکن برباد بہرحال ہونا ہے. تو بھائی اپنے اولادوں کو آپ دین کی طرف لے کر آؤ, ورنہ آپ کی اولاد کا نہیں ہوا تو اولادوں کی اولادوں کا, ورنہ اگلی نسل گئی تباہ ہو جائے گی بالکل, اور ہونا شروع ہو گئی ہے. اور آپ کو میں عرض کروں آپ سے کہ اللہ کی قسم مذہب میں اللہ نے اتنا سکون رکھا ہے. ہم تو کبھی آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار ہم جیسے نالائقوں کو اللہ نے, اتنے نالائق لوگ ہیں ہم, پھر بھی ہمیں سکون کی زندگی دے دی. یہ تو صرف اسلام کی برکت ہے. اگر ہماری زندگی میں یہ جو ٹوٹا پھوٹا مصنوعی سا اسلام, ہم اس کو حقیقی اسلام بھی نہیں کہہ سکتے, ہم کتنے پانی میں تو ہمیں پتا ہے, یہ نہ ہوتا ہم تو حیران ہوتے ہیں لوگوں کو دیکھ کے, یار یہ گھروں میں کیسے زندگی گزار رہے ہیں. تو وحشیانہ زندگی ہے, درندگی والی زندگی ہے, حیوانوں والی زندگی ہے. جب آخرت ہی نہیں ہے سامنے آپ کے, آپ کو مرنے کے بعد حیات کا یقین ہی نہیں ہے, جنت جہنم کا یقین نہیں ہے, اللہ سے ہونے کا غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین ہی نہیں ہے, تو آپ کی زندگی تو تباہ برباد ہو گئی. میں وہ تبلیغی جماعت والوں کی مثال لازمی دیتا ہوں. دیکھو اللہ سے ہونے کا یقین کی انہوں نے بڑی خاندانی مثال دی. پچھلے ہفتے ایک تبلیغی جماعت کے ایک سعودی عرب کے عالم آئے ہوئے تھے, مکہ کے عالم تھے. سعودی عرب میں تو تبلیغ پر پابندی لگی, لیکن سعودیہ میں مکہ مدینہ کے بہت سارے عرب وہیں کے پیدائشی وہ تبلیغ میں لگے ہوئے, اور کام کو انہوں نے الحمدللہ اٹھایا ہوا ہے. تو انہوں نے بڑی پیاری مثال دی. انہوں نے کہا دیکھو ہم تو مثال دیتے ہیں نا کہ آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا مگر آگ نے نہیں جلایا, کیونکہ آگ جلانے میں کس کی محتاج ہے؟ اللہ کے حکم کی. اللہ چاہے گا تو جلے گا, نہیں تو کوئی بھی نہیں جلے گا. انہوں نے ایک اور پیاری مثال دی. انہوں نے کہا دیکھو موسیٰ علیہ السلام دوسرے کنٹری میں, آپ کسی کنٹری میں اجنبی ہو, روزگار نہیں ہے آپ کے پاس, اور آپ کہیں رشتہ لینے کے لیے پہنچ جاتے ہو, کوئی دے گا آپ کو؟ نیشنلٹی بھی نہیں ہے اس کنٹری کی. پھر آپ موسٹ وانٹیڈ بھی ہو, آپ بتاؤ بھائی, یعنی لڑکا آیا آپ سے پوچھنے کے لیے آپ کی بیٹی سے رشتے کا پیغام لے کر, آپ نے کہا کرتے کیا ہو؟ اس نے کہا فی الحال تو کچھ بھی نہیں کرتا, جاب تلاش کر رہا ہوں میں. آپ دو گے ایسے آدمی کو اپنی بیٹی؟ بولو نا. اچھا یہ بتاؤ یہاں کیسے آنا ہوا ہے بھائی؟ جیسے کے پی کے میں کوئی چلا گیا, کے پی کے والا, یا کراچی میں کوئی آیا کے پی کے سے, آپ پوچھ رہے بھائی کراچی میں کیسے آنا ہو؟ کہہ رہے وہ کے پی کے میں بندہ مار دیا تھا میں نے, غلطی سے مارا ہے, تو میں یہاں فرار ہو کر آیا ہوں. اب آپ دو گے؟ اب آپ دو گے؟ اس پہ مجھے ایک چٹکلا یاد آ رہا ہے, لیکن وہ ادھر ادھر بیان چلا جائے گا. اب تو آپ بالکل بھی نہیں دو گے نا. اب بھائی تم پہ تو ویسے ہی کیس بنا ہوا ہے یار, میں اپنی بیٹی تمہارے حوالے کیسے کر دوں؟ نہ اس کنٹری کے ہو, چلو کراچی اور کے پی کے تو ایک ہی ملک ہے نا, دوسرے ملک سے آئے ہو تو اور عجیب ہو جائے گا. تو ایسے موقع پہ میرے بھائی شادی کے علاوہ دنیا کا ہر کام ہو سکتا ہے آپ کا. آپ جاب شاید کہیں مزدوری پہ آپ کو مل جائے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کنڈیشن میں گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہتی ہے کہ آپ کی شادی نہیں ہو سکتی. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ٹھک سے شادی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے بڑی پیاری مثال دی کہ یہ اس کی کتنی بڑی دلیل ہے کہ ہوتا کس سے ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے. تو مایوس ہونا ہی نہیں ہے. جس آدمی کے پاس مذہب نہیں ہے وہ جب دیکھتا ہے اسباب کامیابی کے نہیں ہے تو مایوس ہونا شروع, کہتا اب تو مر گیا, اب تو. اور جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, توکل ہے بھائی, اللہ کامیاب کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں ہے. قرآن میں بار بار ایک مضمون بہت زیادہ بیان ہوا ہے, وہ یہ کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. کتنی بیلنس والی زندگی انسان کی گزرتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ اللہ تمہیں اس لیے بتا رہا ہے تاکہ کوئی چیز تمہیں نہ ملے تو اس پہ افسوس نہ کرو, اور مل جائے تو اترانے کی کوشش نہ کرو. ہو کیا رہا ہے دنیا میں؟ دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ آپ کو زیادہ تر ملیں گے. کچھ ایسے ہوں گے جو تکبر سے اکڑے ہوئے ہوں گے نا,
یہ میری گاڑی ہے، یہ میرا پرسنالٹی ہے، یہ میرا صحت ہے، اور یہ میرا بزنس ہے، یہ میرا بنگلہ ہے. جو کامیاب سمجھے جاتے ہیں دنیا میں، وہ ہر وقت کس میں لگے رہیں گے؟ شو بازی میں. وہ پیسہ بھی ہے ان کے پاس، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، اور ڈینگے مارتے رہیں گے سارا دن بیٹھ کے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو ہر وقت ناشکری کی باتیں، پیسے ہی نہیں ہے. وہ واقعہ تھا نا، ہمارے حضرت نے کسی مولوی صاحب سے پوچھا کہ اتنا عرصہ ہو گیا شادی کیوں نہیں کی؟ کہہ رہے پیسے ہی نہیں ہے. حضرت ان کی نقل اتار کے بتائیے، ایسے غمزدہ ہو کے انہوں نے کہا نا پیسے ہی نہیں ہے. تو وہ ہر بات پہ کیا کہے گا؟ پیسے ہی نہیں ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، کیا کریں یار. تو وہ روتا. دو ہی طرح کے لوگ ملیں گے. اعتدال والے آپ کو مارکیٹ میں کم ملیں گے، یا تو خوشی میں اترا رہا ہوگا، دوسروں کو نیچا سمجھ رہا ہوگا، یا غم میں ڈپریشن میں جا رہا ہوگا. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. اور اللہ یہ تمہیں اس لیے بتا رہا ہے تاکہ جب خوشی ملے تو اتراؤ نہیں. اللہ 2 منٹ لگائے گا چھیننے میں اگر اللہ چاہے گا. سمجھتے ہیں نا؟ تو زیادہ چوڑے ہو کے روڈ پہ گھومنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میری گاڑی، یہ میرا بنگلہ، اور یہ میرا بزنس، اور 4 شادیاں. ایک مثال دے رہا ہوں، اب یہ بھی تھوڑا سا کلچر آنے لگا ہے معاشرے میں. اور جناب یہ میرا بزنس دیکھو، یہ میری بلڈنگ ہے، اور یہ وغیرہ جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں. میری صحت دیکھو، ڈولے دکھا رہے ہوتے ہیں نا ایسے کر کے. ایسا نہ ہو کسی باڈی بلڈر کو ڈولے دکھا رہا ہو اس کو میرا بیان سنا دیں، وہ ویسے بھی دکھا رہا ہوگا کہ مقابلے بھی ہوتے ہیں ان کے. میں شو مارنے کے لیے، دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے جو ڈولے دکھا رہا ہوں نا، وہ غلط ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ نے بتایا کہ یہ تمام طاقتیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ. کیا مطلب؟ جتنی پاور ہے نا اس وقت، جتنے وسائل ہیں، اللہ چاہے گا 2 منٹ میں چھین لے گا. تو جس آدمی کے دماغ میں یہ استحضار ہو کہ میں اسباب سے متاثر نہیں ہوں گا، اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ جب چاہتا ہے انسان سے ساری نعمتیں چھین لیتا ہے. فرعون سے کیسے چھینی؟ فرعون کا تصور تھا کہ میں اسی دریا میں غرق ہو جاؤں گا. ابھی کوئی تھا اس کے دل میں تصور؟ اور ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں لوگ بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں، ایسا دیوالیہ ہوتا ہے کہ دیکھو جیسے اللہ متقی کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے نا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، تو اللہ بعض دفعہ ایسی جگہ سے رزق چھینتا بھی ہے کہ جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا، وہاں سے رزق چھین جاتا ہے. آپ سمجھتے ہو کہ یہ گارڈ ہی انسان کو قتل کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ کس کے لیے رکھے ہوتے ہیں؟ حفاظت کے لیے. وہاں سے اللہ نے نقصان پہنچایا جہاں سے آپ کو نقصان کا گمان تھا ہی نہیں. وہاں سے کہتے ہیں نا آستین کا سانپ بن کے آ جاتے ہیں لوگ. تو رزق اللہ ایسی جگہ سے چھین لیتے ہیں، ایسے طریقے سے چھین لیتے ہیں جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا. ایسے چھینتا ہے رزق. تو نہ انسان پر اترانا اچھا لگتا ہے، ہر وقت ڈرتا رہے اللہ سے بھائی. اور نسبت کس کی طرف کرے؟ اللہ کی طرف. بھائی اللہ نے دیا یہ تو اللہ کی نعمت ہے. یہ زبان سے الفاظ کہنے چاہیے. شریعت میں زبان کی بہت ویلیو ہے. بڑے الفاظ اللہ کو پسند نہیں ہے. حضرت موسیٰ سے ایک خطا ہوئی تھی. لوگوں نے پوچھا کہ اس وقت زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اور فرمایا میں ہوں. بات بالکل درست تھی، مگر اللہ کو یہ انداز پسند نہیں آیا کہ آپ بولتے سب سے بڑا تو اللہ ہے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو سب سے بڑے عالم تھے، اور جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی چھوٹی غلطی کو بھی اللہ بہت سخت تنبیہ کرتے ہیں اس پہ. تو موسیٰ علیہ السلام کو ایسی تنبیہ ہوئی کہ خضر علیہ السلام کے پاس بھیج دیا کہ ان کو کچھ علم ہم نے ایسا دیا جو آپ کے پاس نہیں ہے. تو اسی طرح جب انسان پریشانیوں میں ہو تو قرآن کہتا ہے مایوس نہ ہو. کیوں؟ طاقتیں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. آپ کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ آپ کہتے ہو یار یہاں بھی جاب نہیں مل رہی، یہ بھی مسئلہ نہیں ہے، نہ شادی ہو رہی ہے میری، نہ جو ہے یہ بچہ انسان کا بچہ بننے کی کوشش کر جو میری اولاد ہو گئی ہے. پیدا تو انسان کا بچہ ہی ہوا تھا، سب مبارکباد دے رہے تھے، لیکن یہ مجھے انسان کا بچہ لگتا نہیں، یہ جن کا بچہ ہے، آ کے لے جائیں. مسجد سے اعلان ہوتا ہے نا جن کا بچہ ہے آ کے لے جائیں. تو لوگ ایک صاحب پہنچے جن کا بچہ مسجد میں کیا کر رہے ہیں. گاؤں دیہاتوں میں نا مسجد میں یہ بہت اعلان ہوتے ہیں، حضرات چڈی نیلے رنگ کی نہ جن کا بچہ ہے آ کے لے جائیں. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ. جو چیز نہیں ملی ہے اس پہ افسوس مت کرو. بہت سی چیزیں زندگی میں نہیں ملتی تو افسوس نہ کرو. بھائی اللہ اس کو الٹرنیٹ بھی دے سکتا ہے، نہیں بھی دیا تو اللہ نے چھینی ہے نا، تو کوئی اس میں حکمت ہوگی. اور حدیث میں جو آتا ہے نا، اللہ کہتے ہیں کہ میں
اپنے بندے کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہوں جو بندہ جیسا میرے ساتھ گمان رکھتا ہے. تو اس کا یہی مطلب ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یار ہم تو اللہ سے بہت گمان رکھتے ہیں کہ اتنی دولت اللہ ہم کو دے گا, لیکن اللہ تو دے ہی نہیں رہا. ہم تو 6 سال سے اللہ سے امیدیں لگا کے رکھے میں پیسہ ملے گا ہمیں. تو حدیث میں تو آتا ہے جیسا گمان رکھو گے ویسا ہوگا. پیسے تو پان گھٹکے کے نہیں نکلتے یار, ہم تو گمان رکھ رکھ کے تھک گئے. ہر حدیث کا ایک خاص مفہوم ہوتا ہے. مطلب حدیث کا یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اگر ایسا لگ رہا ہے کہ غلط ہو رہا ہے, آپ کاموں میں ناکام ہو رہے ہیں, آپ اللہ سے اچھی امید رکھو کہ انشاءاللہ اسی میں خیر ہوگی, تو واقعی اس میں پھر خیر ہوگی. جیسے یوسف علیہ السلام کتنے غموں میں تھے نا, لیکن اللہ سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, اس میں میری خیر ہے. یعقوب علیہ السلام کے دونوں بیٹے بچھڑ گئے, لیکن کہہ رہے ہیں اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے, اس میں میری خیر ہوگی. ہوئی خیر کی نہیں ہوئی؟ لیکن اگر آپ الٹا سوچنا شروع کر دو گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس گئے, بوڑھے تھے, بخار میں تھے, تو آپ نے فرمایا لا باس طہور انشاءاللہ. یہ بخار حدیث میں آتا ہے جب بخار کی گرمی یہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے. یہ جہنم کی آگ کو, یعنی حدیث میں کا مفہوم ہے کہ جو آخرت میں اللہ نے عذاب دینا ہے نا آگ کا, دنیا میں بخار کی شکل میں دے دیتا ہے اللہ اہل ایمان کو بعض دفعہ. تو کتنی بڑی نعمت ہے بخار کا ہونا, گناہ دھلتے ہیں. تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ میرے گناہ معاف کرنے کے لیے نہیں, یہ ایک بوڑھے پہ مسلط ہو کے اس کو ستانے کے لیے آیا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا اب ایسا ہی ہوگا, اب یہ بخار گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں بنے گا. تو یہ مطلب ہے کہ جیسا اللہ کے بارے میں آپ گمان رکھیں گے اللہ کا معاملہ آپ کے ساتھ ویسے. اس لیے غموں میں میرے بھائی زبان سے ناشکری کے الفاظ نہ نکالو. دیکھو غم میں ہائے ہوئے کرنا جائز ہے, یہ انسان کی نیچر ہے, رونا بھی جائز ہے. غم میں مسکرانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, یہ نیچر کے خلاف ہے. ایک دفعہ کیا ہوا, ایک صاحب کے ایک خاتون تھی, ان کے شوہر شہید ہو گئے کہیں ٹارگٹ کلنگ میں یا کسی بھی حادثے میں, ابھی مجھے پورا واقعہ یاد نہیں ہے, یا کوئی آرمی میں تھے, بارڈر پہ شہید ہو گئے, واللہ عالم, بہت پرانا واقعہ ہے. مجھے واقعے کی روح یاد رہ جاتی ہے نا, پورا وہ ایک ایک چیز تفصیل سے یاد نہیں ہوتی. اب کیا ہے کہ ان کے گھر میں جب خبر لے کر آئے ہیں کہ تمہارے شوہر شہید ہو گئے, تو خبر لانے والا اتنا بیوقوف آدمی, اس نے کہا آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ شہید کی بیوہ بن گئی ہیں. اب اس بیچاری کو مجبور کیا مٹھائی کھاؤ اور مٹھائی کھلاؤ, محلے میں مٹھائیاں بٹوائی جا رہی ہیں. لوگ بھی کہہ رہے ہیں یار ماشاءاللہ دیکھو کیسا حوصلہ ان لوگوں کا کہ شہید پہ خوشی منا رہے ہیں. بھائی ٹھیک ہے, اللہ نے بہت بڑا مقام دے دیا, لیکن چاہے شوہر جنت میں ہی گیا ہو, عورت سے شوہر جدا تو ہو گیا نا. اب وہ بیچاری جو اس کے ریلیٹیو ہے نا, انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ رو بھی رہی ہے اور اس کو کہہ رہے ہیں رونا نہیں ہے, رونا نہیں ہے, گناہ ملے گا, گناہ ملے گا. تو یہ کیا ہے, یہ بالکل شریعت کے خلاف تعلیمات ہیں. بھائی اس کو رونے تو بیچاری کو غم تو ہوا ہے نا, مٹھائی بٹھائی نہیں بنتی ایسے موقع پہ. شہادت بہت بڑا رتبہ ہے, شہید کے لیے ہے نا, وہ مٹھائی کھلائے, ٹھیک ہے نا. تو اس کو تو کھلا نہیں سکتے, قبر میں جا کے لڈو کھلائیں اس کو, اس کے لیے تو ہے. پیچھے رہ جانے والوں کے لیے تو غم ہے نا کہ آپ کا محبوب آپ سے بچھڑ گیا, بھلے جنت میں ہی گیا ہو, آپ سے تو بچھڑ گیا نا. ارے آپ کا جگری دوست امریکہ جا رہا ہو, خوش ہو, آپ پھر بھی رخصت کرتے ہوئے روتے ہو اس کو کہ بیٹا امریکہ جا رہا ہے. مایوں کی تمنا تھی میرا بچہ امریکہ میں جائے, کماؤ پوت بنے, پیسے کما کے بھیجے, لیکن جس دن جا رہا ہوتا ہے اس دن ماں خوش ہو رہی ہوتی ہے, رو رہی ہوتی ہے کہ بھائی مجھ سے تو بہرحال جدا ہو رہا ہے نا. باپ بھی پریشان ہوتا ہے, ماں بھی پریشان ہوتی ہے. تو یہ بیٹیاں جب گھر سے رخصت ہوتی ہیں, اور آسان مثال, ماؤں نے خود شادی کرائی ہوتی ہے, ماؤں نے خود رشتہ طے کیا ہوتا ہے, وظیفے پڑے ہوتے ہیں, لیکن جس دن بچی رخصت ہوتی ہے ماں رو رہی ہوتی ہے, ہنس رہی ہوتی ہے. بولو نا. اب کوئی اس پہ اعتراض کرے, لو اتنی مشکل سے رشتہ ملا, یہ تو رو رہی ہیں, واپس کرو اس رشتے کو بھائی, لے کر آ بھائی, چل بھائی دفعہ یہاں سے. کیا خیال ہے؟ 50-50 یاد آتا ہے ایسے موقع پہ نا. کیمرہ لگا ہوا تھا, روتے ہوئے رخصت کیا نا ماں نے بیٹی کو. ڈرامے بھی ہوتے ہیں نا. تو وہ کیمرہ مین نے بتایا کہ کیمرہ آن کرنا بھول گیا تھا. اس نے کہا کم بہت اتنی مشکل سے کیونکہ یادگار ہوتی ہے نا, ساری زندگی دیکھنا ہے. اگر وہ نہیں روئے گی تو جب شادی کی ویڈیو بعد میں جا کے دیکھیں گے بولیں گے یار کیسی ماں ہے, روئی نہیں رہی, بچی رخصت ہو رہی ہے گھر سے. تو وہ کیمرہ لگایا ہوا تھا 50-50 میں, روتے ہوئے رخصت کیا جا رہا ہے. تو جیسے ہی وہ اس نے بتایا وہ سوری انٹی میں کیمرہ آن کرنا بھول گیا تھا. اس نے کم بہت اتنی مصیبت سے روئی تھی, دوبارہ پورا عمل ریورس ہوا ہے نا, واپس دلہن کو واپس لے کر آؤ,
कैमरा तसल्ली होगी, ने अब रो रो के रुखसत। तो ये भी होता, मैयतों में रो रहे होते हैं लोग तकल्लुफ में। खैर, लेकिन हकीकत में भी माँ बाप उस दिन, बाप भी अक्सर रोते हैं, माँ भी रो रही होती है, बेटी घर से रुखसत हो रही है। हालांकि बाप ने बड़ी दुआएं मांगी होती हैं अच्छा रिश्ता मिल जाए, माँ ने बड़ी दुआएं मांगी होती हैं, तलाश की होते हैं, लेकिन फिर भी रो रहे होते हैं। तो उनके रोने को देख के कोई ये नहीं कहता चुप। तो ये अच्छा याद रखो, ऐसे मौके पे बारात का खाना माँ के जिम्मे, बाप के जिम्मे डालना, ये भी नेचर के खिलाफ है, खूब समझ लो। नहीं यही बात समझ में, ये जो लड़की वाले खाना खिलाते हैं ना, ये भी इलॉजिकल है। वो कौमें जिन पर अंग्रेज ने हुकूमत नहीं की है, या हिंदुओं के साथ वो कौमें नहीं रही हैं, उनमें आपको बारात के खाने का तसव्वुर नहीं मिलेगा। ये भी इलॉजिकल है। वजह उसकी है, मैं तो इन चीजों पे शुरू से गौर करता हूं कि मुझे शुरू से समझ में ही नहीं आया बारात का खाना ना, कि यार बाप के घर से बेटी रुखसत हो रही, वो क्यों खिलाए भाई। आप कह सकते हो खुशी हो रही है, ठीक है, खुशी इंतहा के एतबार से उसका फ्यूचर बन रहा है, लेकिन वो दिन माँ बाप के लिए खुशी का दिन नहीं होता, वो दिन माँ बाप के लिए गम का दिन होता है। एन उस दिन पे खाना खिलाना और खाना खिलाने को, यानी उनको मुकल्लफ बनाना कि इस दिन को सेलिब्रेट करें, ये नेचर के खिलाफ है। मैंने तो ये बात शुरू से कर रहा था। फिर ये जो हमारे वजीरिस्तान के पठान लोग हैं, मसूदी कौम और दूसरी कौमें, मसूद कौम है ना और दूसरी कौमें, मैंने इनमें जाके रिसर्च की। मेरे शागिर्द भी है बहुत से वजीरिस्तान के। मैंने कहा यार तुम्हारे यहाँ बारात का खाना, मैंने उनको अपना फलसफा नहीं बताया कि मेरी राय ये कि यार ये नेचर के खिलाफ लगता है मुझे ये काम, मैंने अपना नहीं बताया, ताकि ऐसा ना हो कि वो जो आगे बयान दे उसमें मुझे खुश करने के लिए कोई गलत बयानी से काम ले। तो मेरे शागिर्द हैं वजीरिस्तान के, उन्होंने बताया कि मुझे कहा कि हमारे यहाँ जब बहन बेटी रुखसत होती है तो वो गम का दिन होता है, वो खुशी का दिन। लड़का तो खिलाता है कट्टे ज़बा करके, ठीक है ना, बेशक वो शादी वाले दिन ही खिलाए, तो ये लड़का दावतें कर रहा होता है, लड़की का बाप दावत नहीं करता। मैंने कहा देखो, क्योंकि अंग्रेजों ने हुकूमत नहीं की ना वजीरिस्तान में, अंग्रेज आया था तबीयत से पिट के गया था। पता है आपको ये बात? आपको पता ही कुछ नहीं यार, दुनिया में हो क्या रहा है। गोरे ने जब 100 साल हिंदुस्तान पे हुकूमत की है, तो ये वजीरिस्तान के इलाकों में वो हुकूमत नहीं कर। मैंने किताब पढ़ी एक, उस जमाने में गोरे की आर्मी में एक लेफ्टिनेंट था, उसने अपनी कारगुजारी बयान की है कि बहुत पुरानी, वो तो बेचारा दुनिया से चला गया होगा, तो उसने कारगुजारी बयान की कि हिंदुस्तान से जब हम आते थे ना, इधर केपीके से होते हुए इधर वजीरिस्तान की तरफ आते थे, तो कितने पापड़ यानी हमें बेलने पड़ते थे। उसने बताया कि ऐसी कौम थी कि अंग्रेज जहाजों की बमबारी करके इनके घर गिरा रहे होते थे, फिर भी तस्लीम नहीं होती थी। ये पहाड़ों पे औरतें बच्चे अपने घरों को तबाह होते हुए देखते थे, मगर हथियार नहीं डालते थे। ये उसके अल्फाज हैं लेफ्टिनेंट के, जो मैंने खुद पढ़े हैं, कि इतने बहादुर लोग थे कि जहाजों की बमबारी हो रही है, ब्रिटिश तैयारे आ रहे हैं, घरों को तबाह कर रहे, कह रही अपने घर के तबाह होने का तमाशा देखते थे, पहाड़ों पे औरतें और बच्चों को ले जाते थे बमबारी से बचने के लिए, लेकिन ये हथियार डाल के तस्लीम नहीं होते थे। तो क्या मसला है कि ये कौम ब्रिटिश के और अंग्रेजों के मातहत नहीं रही, लिहाजा उनमें अभी भी जो कल्चर है ना, वो इस्लाम के ज्यादा करीब है। आपको ये जहेज की लानतें, बारात वरात के खाने, ये आपको उन लोगों में मिलेंगे जो हिंदुओं के साथ रहे, या गोरों ने हुकूमत करके कल्चर ही की ऐसी की तैसी कर दी, उनकी ना कल्चर की वाट लगा दी, तो आपको उन इलाकों में अभी भी नहीं मिलेगा। तो वहां वो नहीं, ना जहेज है वहां पे, और ना वहां आपको ये मिलेगा कि बारात के खाने मिलेंगे। अगर शादी के मौके पे खाना हो भी रहा होता है तो वो लड़का कर रहा होता है। अभी भी वहां लड़के का खर्चा निकाह पे ज्यादा होता है, लड़की वालों का नहीं होता। और हमारे यहाँ क्या होता है, लड़का सिर्फ 25,000 टोटल, बहुत बड़ा मेहर आजकल जो मार्केट में चल रहा है, वो क्या चल रहा है, 25,000 मेहर। मैं तो निकाह पढ़ाता रहता हूं ना सुबह शाम, 25,000 मेहर उसके हो गए जिसकी 25 लाख तनख्वाह होगी। सिक्का राइजुल वक्त भी लिखा हुआ होता है आगे से, कहीं ऐसा ना रुपए से कोई और मुल्क की करेंसी मुराद ले जाए। सिक्का वो वाले 25,000 जो मार्केट में चल रहे हैं, जिससे 6 दर्जन अंडे आ सकते हैं, या थोड़ा ज्यादा कर लें आप। और लड़की वालों का बेड़ा गर्क हो रहा है कि नहीं, वो शादी दफ्तर की फीस भी उनकी अलग, और फिर जहेज भी अलग, और जो भी अब तो लड़कियां जॉब कर करके भी मियाओं को खिला रही हैं। तो खैर, तो ये भी जो बारात का खाना है ना, इसको भी
حوصلہ شکنی کریں اس کی کوئی تک نہیں بنتا. باپ اس دن غمزدہ ہوتا ہے, بیٹی گھر سے رخصت ہو کے جا رہی ہوتی ہے, ہاں باپ خوش ہو رہا ہے کہ چلو جان چھوٹ رہی ہے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ بچی کے مستقبل کے لیے رخصت تو کر رہا ہوتا ہے, لیکن ان کے گھر سے ایک ان کے جگر کا ٹکڑا رخصت ہو رہا, وہ خوش نہیں ہوتے اس دن. تو اس لیے وہ ولیمہ میں اگلے دن جا کے کھائیں اسی کے گھر جا کے, یہاں نہ, یہاں کچھ نہیں کرو, یہاں بس نکاح ہوا اپنی امانت ہے بھائی, جیسے وہاں وزیرستان وغیرہ میں ایسا ہی ہوتا ہے, نکاح ہو گیا تمہاری امانت ہے بھائی, لاؤ ماں کو لے کر آؤ, بہن کو لے کر آؤ, رخصت کر کے گھر لے جاؤ. فائرنگ بھی تم ہی کرو گے, پٹاخے بھی تم ہی پھوڑو گے, ٹھیک ہے نا, فائرنگ بھی کرو, پٹاخے بھی پھوڑو, جو بھی کرنا ہے, اگلے دن ولیمہ بھی تمہارے گھر ہوگا, آ رہے ہم لوگ بھی وہیں پہنچ جائیں گے, آپ کے مہمان ہیں, ہم آ جائیں گے کھانے کے لیے. تو یہ بالکل ہی الٹی کہانی چل رہی ہے, کچھ کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے. خیر, تو جو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ پچھلی امتوں نے نافرمانی کس کی رسول کی, جس کی وجہ سے اللہ نے ان امتوں کو تباہ کر دیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول کی نافرمانی کا مطلب کیا ہے. اگر آپ مذہب کو نہیں مانتے تو آپ فیصلہ کس سے کرو گے؟ عقل سے. تو آپ کا حشر وہ ہوگا جو اس معاشرے کا ہو چکا ہے کہ یہ جو محرم رشتے ہیں ان کا بھی آپس میں ریلیشن, اور آپ عقل کی روشنی میں اس کو ناجائز نہیں کر سکتے. تو جو بڑے بڑے دنیا میں جرائم ہوں گے تو اللہ کی نظر میں رسول کی ویلیو بہت زیادہ ہے. ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کی نظر میں رسول کی ویلیو زیادہ نہیں ہے, ملکی قوانین کی ہے, یونائٹڈ نیشن کی ہے, اور آپ کے کلچر کی ہے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کو اپنی اپنی ڈکشنری سے نکال دیا. تو دیکھو بالآخر آپ نے آنا اسلام ہی کی طرف ہے. اسلام کے علاوہ کسی کے پاس اللہ کی قسم نہ دنیا میں نجات کا راستہ ہے اور نہ آخرت. رہا مسئلہ جو اسلام پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں نا, آپ کسی عقل مند سے پوچھو, وہ بتائے گا یہ اسلام کا اعتراض نہیں, اسلام کا حسن ہے, جس کو آپ کو اعتراض بنا کے بتایا جا رہا ہے. کتنے الٹے الٹے اعتراض. میں نے بتایا تھا نا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا مومن جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا مومن جنت میں جائے گا. انہوں نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ, یا رسول اللہ اگر وہ زنا کرتا ہے, چوری کرتا ہے, پھر بھی جائے گا؟ آپ نے فرمایا پھر بھی جائے گا. اس بات پہ بھی بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو اسلام زنا اور چوری کو پروموٹ کر رہا ہے. تھوڑی سی تحقیق آپ کر لو نا کہ جن صحابی نے یہ سوال پوچھا اور نبی نے 3 دفعہ فرمایا کہ زنا چوری کرے پھر بھی جنت میں جائے گا, ان صحابی نے یہ سن کے زندگی میں ایک دفعہ بھی زنا نہیں کیا, نہ ایک دفعہ بھی چوری کی. بلکہ حضرت ابو ذر غفاری ایسے صوفی صحابی تھے, اتنا خواہشات نفسانیہ سے بچا کرتے تھے کہ حلال خواہش بھی آپ نے چھوڑ دی تھی. آپ کا یہ نظریہ تھا کہ پیسہ حلال رکھنا بھی جائز نہیں ہے, آپ کی یہ سوچ تھی. تو جو تقوی کے اس معیار پہ پہنچا ہوا صحابی ہے, حالانکہ اس حدیث کو سننے کے بعد تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا ہر چیز حلال ہو گئی نا. تقوی کے ایسے معیار پر تھے کہ آپ سمجھتے تھے کپڑے بھی پھٹے پرانے پہننے پڑیں گے آپ کو, یہ دنیا مسافر خانہ ہے, آپ کو حلال میں بھی قناعت کرنی پڑے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی سوچ کی وجہ سے آپ کو مدینہ سے باہر نکال دیا تھا کہ آپ مدینہ میں نہیں رہ سکتے, کیونکہ سب لوگوں پر اعتراض کرتے تھے وہ کہ بھئی آپ نے اتنا اچھا لباس کیوں پہنا ہوا ہے, آپ نبی کا تو ایسا لباس نہیں تھا. یعنی تقوی کے ایسے معیار پر. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس صحابی کو یہ بات بتائی جا رہی ہے وہ اس کا مفہوم کچھ اور لے رہے ہیں اور آپ اس کا مفہوم کچھ اور لے رہے ہیں. اگر اسلام اس طرح کی حدیثوں کے ذریعے چوری کو پروموٹ کرنا چاہتا تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ وہ تو چوری کی طرف مائل ہوتے, وہ تو حلال کی طرف بھی مائل نہیں ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ اس حدیث کا وہ مفہوم نہیں ہے جو آپ توڑ موڑ کے پیش کر رہے ہو. اس کا وہی مفہوم ہے جو پوری امت مراد لیتی ہے کہ ایمان کی برکت سے سزا کھانے کے بعد بالآخر جنت میں چلا جائے گا, چوری کی سزا ملے گی. اسلام تو چوری کے اتنا خلاف ہے, اسلام کہہ رہے ہاتھ کاٹ دو, جبکہ آپ کیا کہہ رہے ہیں 2-4 تھپڑ لگا کے اس کو رخصت کر دو. تو جتنے اسلام پہ اعتراض کیے جا رہے ہیں, آپ سرسری غور سے اگر آپ دیکھو تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ اسلام کا حسن ہے, یہ اعتراضات اسلام کے خلاف نہیں ہے. تو میں سورہ الحاقہ کی آیات کمپلیٹ کر دوں. فرمایا فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ. پچھلی امتوں کی اللہ نے تباہی کا ذکر کیا نا, تو نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی اللہ نے مختصر بیان کیا. فرمایا اس وقت کو بھی یاد کرو
جب پانی نے سرکشی کی تھی اور ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا. ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا. حالانکہ ہمیں سوار نہیں کیا تھا, اللہ خطاب تو ہم سے کر رہے ہیں نا. سوار کس کو کیا تھا؟ اللہ نے, نوح علیہ السلام. لیکن اللہ ہمیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم سب نوح علیہ السلام کی آل اولاد ہیں, تو ہمارے ابا کو سوار کر کے اللہ نے ہمیں بچا لیا. اگر نوح علیہ السلام سوار نہ ہوتے اور ہلاک ہو جاتے تو آج نہ میں یہاں بیٹھا ہوا, یعنی خدا نہ خواستہ وہ اس پانی میں ڈوب جاتے تو میں آج یہاں بیٹھا ہوا بیان نہ کر رہا ہوں. تو اللہ جہاں بھی نوح علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں نا تو ہمیں ڈائریکٹ خطاب کریں گے, تم لوگوں کو میں نے بچایا ہے. تو یہ اللہ نے ہم پر بھی احسان کیا ہے. طغل ماء, جب پانی نے سرکشی کی تھی. حملناکم فی الجاریہ, ہم نے تم لوگوں کو کس میں بٹھا دیا؟ کشتی میں. کیسا قرآن کی بلاغت ہے نا. یعنی مجھے بھی قرآن خطاب کر رہے, آپ کو بھی اللہ کہہ رہے میں نے تم سب کو بٹھا دیا تھا کس میں. یہ ایسا خوبصورت انداز ہے نا جس سے انسان اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا تھا کہ مجھے کس میں بٹھا دیا تھا؟ کشتی میں. تو اصل میں قرآن یہ عنوان اس لیے استعمال کر رہا ہے کہ ہم نے جو تمہیں کشتی میں بٹھا کے بچایا تھا نا, اس لیے کہ تم ہم پر ایمان لائے تھے اور تم نے ہماری اطاعت کا وعدہ کیا تھا. اس بیس پہ تم بچے ہو. اس بیس پہ تم نہیں بچے کہ تم نے ترقی بہت کر لی تھی اس وقت, تمہیں انگلش بہت اچھا بولنا آتی تھی یا تمہارا بزنس بہت اچھا تھا. بچایا ہم نے تمہیں اس بیس پہ تھا کہ تم ہم پر ایمان رکھتے تھے, توحید پرست تھے اور ہماری اطاعت اور فرمانبرداری کرتے تھے. باقی روئے زمین پر ایک متنفس کو بھی ہم نے زندہ نہیں چھوڑا تھا. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ اب بھی اگر تم بچو گے تو کس بیس پہ بچو گے؟ رسول کی نافرمانی مت کرو. ایک جگہ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں کیا آتا ہے؟ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. اے وہ لوگوں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا, اے ان کی اولادوں, انہ کان عبدا شکورا. جو نوح تھے نا وہ اللہ کے بندے تھے اور شکر گزار تھے وہ. یعنی اللہ بتا رہے ہیں کہ اے لوگوں تمہارے ابا شکر گزار آدمی تھے, تو اس شکر گزاری کی وجہ سے میں نے ان کو کشتی میں سوار کیا ہے. تو تم اپنے باپ کا کچھ پاس رکھو, تم بھی کیا کرو؟ شکر گزاری کرو. شکر گزاری کا مطلب عمل اچھا کرو. تو یہاں بھی اللہ نے, تو نوح علیہ السلام کے دور میں جب پانی آیا ہے, اچھا قرآن کے آگے الفاظ دیکھیں کہ حملناکم فی الجاریہ لنجعلها لکم تذکرۃ, تاکہ اس واقعے کو ہم تمہارے لیے نصیحت بنا دیں. وتعیھا اذن واعیہ, اور محفوظ کرنے والے کان اس کو محفوظ کر لیں. آج بہت سے لوگ ان واقعات کا بھی انکار کرتے ہیں. اس وقت یہودی بھی اس واقعے کو درست مانتے ہیں, عیسائی بھی اس واقعے کو درست مانتے ہیں اور مسلمان بھی. اور یہ وہ واقعات ہیں جو کانوں سے سنے ہوئے تواتر کے ساتھ چلے آ رہے ہیں, کیونکہ دنیا میں اتنے بڑے بڑے واقعات چھپتے نہیں ہیں. اتنے بڑے بڑے واقعات چھپتے نہیں ہیں. تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ حالانکہ تینوں مذاہب کی آپس میں دشمنی ہے, اسلام, یہودی اور عیسائیت, مگر تینوں اس کو درست مانتے ہیں. اور صرف کتابوں کی حد تک نہیں, صدیوں سے یہ واقعہ, جیسے آج کوئی کہنا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں تھا, تو لوگ کہیں گے یار ہم تو سب سے ایک دوسرے سے سنتے چلے آ رہے. اس کو کہہ رہے ہیں خبر متواتر. خبر متواتر وہ خبر ہوتی ہے کہ جس کو بیان کرنے والے اتنے کثیر لوگ ہوں کہ عقل یہ کہتی ہو کہ اتنے لوگ جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے, ناممکن ہوتا ہے کہ اتنے لوگوں کا جھوٹ پہ جمع ہو جانا. تو یہ خبر متواتر ہے کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہوا تھا اور پانی جو ہے اتنا زیادہ زمین پہ بھر گیا تھا اور اللہ نے ساری انسانیت کو تباہ کر دیا. نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے, حام, سام اور یافس. آگے انہی, کیونکہ یہ بھی نوح علیہ السلام کے ساتھ شریک تھے نا, ذریۃ من حملنا مع نوح, اے لوگوں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا. تو سوار تو بہت سارے لوگ تھے, لیکن نوح علیہ السلام کے وہ بیٹے بھی تھے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے, جن کے جو پچھلی آسمانی کتابوں میں نام ملتے ہیں وہ حام, سام اور یافس. انہی 3 بیٹوں کی نسل پھر پوری دنیا میں پھیلی ہے. اور آج اب دیکھو کیسے, میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ 3 بیٹے جو ہے نا, میں نے چونکہ جو عیسائیوں کی کتاب ہے انجیل بائبل, اس کا بھی بہت عرصہ پہلے مطالعہ کیا ہے کافی, تو اس میں بھی یہ واقعہ بڑے دلچسپ انداز سے لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 بیٹوں کی جب نسلیں پیدا کی نا, بڑھائی ہیں, تو اللہ نے یہ چاہا کہ ان کی زبانوں میں اور اللہ رنگوں میں اختلاف ڈال دے. یعنی یہ ان بائبل کے الفاظ ہیں. اللہ نے چاہا
حدیث میں آتا ہے کہ جو اسرائیلی روایات ہے نا بائبل اور تورات کی، لا تصدقوہ ولا تکذبوہ، کہ نہ ان کو سچا مانو نہ ان کو جھوٹا کہو، ہو سکتا ہے سچی ہوں. تو علماء کہتے ہیں کہ ان میں جو کوئی تاریخی باتیں ہیں جن کا شرعی حکم سے تعلق نہیں ہے، ان تاریخی باتوں کو بیان کرنے میں کوئی ممانعت نہیں، کیونکہ ہسٹری کی سے تعلق ہے نا اس کا. تو اس میں بڑے زبردست الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ نے چاہا کہ ان کے رنگوں میں اور ان کی زبانوں میں اختلاف ڈال دیں، لہذا جب ان کی اولادیں مائگریٹ کر کے گئی ہیں نا مختلف علاقوں میں جا جا کے آباد ہونا شروع ہوئے، تو آپس میں رنگ ایک دوسرے سے مختلف ہونا. جو افریقہ میں جا کے آباد ہوئے وہ اتنے بلیک ہو گئے کہ اندھیرے میں نظر آ ہی نہیں رہے. جو یورپ میں جا کے آباد ہوئے وہ اتنے گورے چٹے ہو گئے کہ دھوپ میں نظر. ایسا ہی ہو رہا ہے نا، ایک باپ کی اولاد ہے لیکن کلر میں فرق، کچھ اتنے لمبے لمبے ہو گئے ہیں بھائی، کچھ ایسے ہیں کہ وہ جتنا کھا رہے ہیں چھوٹے ہی ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، قدوں میں کتنا فرق ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ بہت جو چھوٹے قد کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ فرماتے تھے مجھے ایسا لگتا ہے ملائکہ ہے نا، قرآن میں ملائکہ کا لفظ تو دو ڈنڈیوں کے بیچ میں حمزہ نہیں ہوتا چھوٹا سا، تو کہتے ہیں جب یہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ دو ملائکہ کا لفظ ہے اس کے بیچ میں حمزہ، کہ دونوں طرف وہ کرسی ہے اور بیچ میں تو وہی ملائکہ کا لفظ بن جاتا ہے نا. تو کوئی اتنا چھوٹا، کوئی اتنا بڑا، کوئی ایسا کالا، کوئی ایسا سفید. زبانوں میں اختلاف کیسا ہے، حالانکہ ایک ہی زبان تھی لیکن وہ چینج ہوتے 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 اتنی تبدیلیاں آئی ہے، کوئی انگلش بن گئی، عربی بن گئی، پشتو بن گئی، فارسی بن گئی. آپ دوسری زبان کا وہ آدمی کہتا ہے چائنیز کیسے بنی ہوگی، پتہ نہیں کیسے بنی ہے یار، میں تو حیران ہوں یار کیسے بن گئی نا، بالکل ہی عجیب زبان. تو یہ ایک ہی زبان ہے جس کو اللہ نے مختلف زبانوں میں تقسیم کر دیا. تو اللہ ان تمام لوگوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ چاہے وہ چائنا والے ہوں، چاہے وہ جاپان والے ہوں، چاہے وہ انگریزی بول رہے ہوں، چاہے وہ پشتو بول رہے ہوں، اردو بول رہے ہوں، اللہ فرماتے ہیں یہ سب کس کی اولاد ہیں، نوح کی اور ان کے 3 بیٹوں کی. اور تم وہ لوگ ہو کہ پوری انسانیت کو تباہ کر کے میں نے تم تینوں کو بچایا تھا، تمہارے تینوں کے ابا. اب ہم میں سے کچھ کزن ہیں، ہو سکتا ہے کوئی حام کی اولاد ہو، کوئی سام کی اور کوئی یافس کی. وہ آپ کو یاد ہے ایک شیعہ ذاکر تھے، انہوں نے زبردست تقریر کی کہ وہ ایک کراچی گیا تو وہ ایک بیٹی کا نام ملیشیا تھا، تو ایک بیٹی کا نام وہ پھر ملیشیا بن گیا، تو پھر وہ ایسے ہی تھی، وہ اس کی کوئی کسی اسرائیلی کتاب میں وہ لکھا ہوا نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں بچایا کس بیس پہ، شکر گزاری کی بیس پہ. تو کس قدر قرآن نصیحتیں کر رہا ہے، وَتَعِيَهَا أُذُنُ وَاعِيَا، تو تاکہ اس کو سننے والے کان محفوظ کر لیں. بس آخری آیت پڑھ کے میں بیان ختم کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں، انسان کہتا ہے نا کہ بھائی وہ تو ٹھیک ہے جو واقعہ ہونا تھا ہو گیا، اب تو نہیں کوئی ایسا سیلاب آ رہا نا، اب ہم کیوں اللہ کی فرما برداری کریں، اب ہم کیوں نظر کی حفاظت کریں، اب ہم کیوں نماز پڑھیں، اب ہم کیوں اللہ کی مان کے چلیں، اب ہم کیوں پیغمبروں کو فالو کریں، اب تھوڑی کوئی سیلاب آ رہا ہے، وہ آ گیا ونس اپون اے ٹائم. اللہ فرماتے ہیں اب سیلاب نہیں آئے گا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اب ایک سور پھونکا جائے گا، ایک سور نفخۃ واحدہ، صرف ایک ہوگا وہ. اب ایسے نہیں آئے گا کہ یہاں سے سیلاب، وہاں سے طوفان، یہاں سے حجت اللہ کی بندوں پہ تمام ہو چکی ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، فرمایا کہ بس اب اس وقت کا انتظار کرو، سور میں ایک زوردار پھونک پھونکی جائے گی. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا، اس آواز کی ایسی طاقت ہوگی. فَدُّكَّتَا، ان کو کوٹ دیا جائے گا، دَكَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی دفعہ میں. جیسے پہلی دفعہ اللہ نے پیدا کیا نا، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے لگتے ہیں بچہ بننے میں، پھر دنیا میں آتا ہے، پھر ہوتے ہوتے 30-40 سال کے بعد جا کر انتہا کو پہنچتا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ جب میں دوبارہ پیدا کروں گا تو اتنا لمبا پروسیس نہیں ہوگا، بلکہ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا. اچانک یہ سارے کے سارے ان کے ذرات جہاں جہاں دنیا میں گئے ہیں، یہ جڑ کے انسان بن کے ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہوں. چند سیکنڈوں کے اندر یہ کام ہوگا. تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اس لیے اس دنیا سے زیادہ دل لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہم پر بھی موت آئے گی اور اس کائنات پر بھی موت آئے گی. آپ جو مرضی ترقی کر کے جہاں تک بھی پہنچ جائیں، بالآخر جیسے وہ سائنسدان جو آرم اسٹرانگ جو چاند پہ پہنچا،
ٹھکانہ اس کا بھی قبر ہی ہوا بالآخر. تو یہ کائنات ترقی کرتے کرتے جہاں تک بھی پہنچے گی اللہ یہ بتا دے گا کہ یہ ہے مسافر خانہ, یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے سیلاب آتے رہے ہیں نا, تو اب بڑی قیامت آئے گی اور یہ زمین آسمان کو میں توڑ کے بالکل برابر کر دوں گا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا, قرآن کہتا ہے چٹیل میدان بنا دوں گا میں. آپ پہاڑوں کی طرف جاؤ نا کبھی, جب آپ اسلام آباد سے آگے جاتے ہیں نا تو پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. پھر ایسے پہاڑ کے ہر اگلا پہاڑ پچھلے پہاڑ سے اونچا ہی ہوتا ہے. آدمی کہتا ہے یہ کب جا کے ختم ہوگا. گلگت کی طرف جائیں, کوہستان کی طرف جائیں, ایک پہاڑ کے اوپر دوسرا پہاڑ, پھر اس کے اوپر تیسرا پہاڑ. میں 10-12 سال پرانی بات ہے, داریل گاؤں جس کے میں نے ولاگ نہیں بنایا تھا, وہاں سے ہم گلگت کی طرف جا رہے تھے. بہت اونچے اونچے پہاڑ ہیں, یعنی بائی روڈ جا رہے تھے. تو پہاڑ پہ پہاڑ, پہاڑ پہ پہاڑ. میں نے ان سے کہا یار یہ کیا ہے, یہ ایسے ڈرونے نا, اور رات کا وقت تھا, سردی بھی تھی ٹھیک ٹھاک. آگے مجھے ایک نظر آیا بادل. میں نے کہا یار یہ کالی گھٹا آ رہی ہے نا, اتنا اونچا بادل نظر آیا. وہ جب ہم نے تھوڑی روشنی ماری تو پتا چلا یہ بھی پہاڑ ہے, یہ بادل نہیں ہے. وہ ننگا پربت کی پہاڑیاں ہیں, وہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوتا. اتنے اونچے اونچے پہاڑ. تو قرآن کہہ رہے یہ جو اتنے وزنی پہاڑ زمین پہ, اچھا پہاڑ جو ہے نا جتنا زمین سے اوپر ہوتا ہے اتنی ہی اس سے زیادہ زمین کے اندر ہوتا ہے. یہ اس کی جڑیں ہوتی ہیں باقاعدہ, اس سے زیادہ زمین کے اندر ہوتا ہے. جو قرآن نے کہا نا کیل کی طرح گاڑ دیا ہے, تو کیل کا اوپر حصہ کم ہوتا ہے, اندر حصہ زیادہ ہوتا ہے. تو ایسے اللہ نے کیلوں کی طرح گاڑا ہوا ہے ان کو. تو اتنے اونچے 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 پہاڑ ایسے ڈرونے کھانے والے نہیں ہوتے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, ایک زوردار آواز ہوگی اور یہ سارے. تو سوچو وہ پاور کتنی, آواز سے کسی چیز کو توڑنا پھوڑنا آسان. آپ جتنا زور سے چیخیں, آپ جتنا گلا پھاڑ کے بات کریں, شیشہ نہیں ٹوٹے گا اس سے. آپ جائیں نا کسی شیشے کے پاس جا کے ہاں ہو کرتے رہے, معمولی سا کانچ بھی نہیں ٹوٹے گا, آپ کا گلا پھٹ جائے گا. ٹھیک ہے نا, بیوی پریشان ہو جائے گی, کیا ہو رہا ہے بھائی تجھے, چیزیں نہیں ٹوٹیں گی. آپ کی بیگم بھی چیختی ہوں گی, کبھی ٹوٹا کچھ؟ سبھی چیختے ہیں آج کل, مرد بھی چیختے ہیں, عورتیں بھی چیختی ہیں, بچے بھی چیختے ہیں. گھروں میں ماحول ہی ماشاءاللہ یہی چل رہا ہے, چیخو پکار کا. برداشت تو مارکیٹ سے کیا ہو گئی ہے, شارٹ ہو گئی ہے. تو لیکن اٹھا کے توڑنا پڑتا ہے غصے میں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے چیخنے سے گلاس خود ہی غصے میں ٹوٹ گیا, بھائی یار یہ کیا ہو گیا, تو بہت غصہ آ رہا ہے, تو صاحب کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے. لیکن آپ اس فرشتے کی طاقت اور پاور کو سوچیں کہ جو آواز لگائے گا. ہم پڑھتے ہیں نا کہ فرشتے نے آواز ماری اور قوم سمود کے کلیجے پھٹ گئے. تو اللہ کہتے ہیں یہ تو ایک قوم کے کلیجے پھٹے ہیں. ایسی زوردار فرشتے کی آواز ہوگی کہ یہ اتنے بڑے بڑے ماؤنٹ ایورسٹ کی پہاڑیاں, کیٹو کی پہاڑیاں ایسے دھماکے سے پھٹیں گی یہ. اور فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. ایسے زمین کو اللہ ہموار کر کے چٹیل بنا دے, اتنی بڑی تباہی آئی ہے. تو اللہ کی قدرت تو بھائی ابھی ہم نے دیکھی ہے نہیں. تو اللہ کہتا ہے یہ اتنی زیادہ فری کرانے کی چیز نہیں ہے دنیا, جتنا تم نے, ہم لوگوں نے بہت زیادہ لفٹ کرایا ہے دنیا کو. دیکھو جب کوئی آدمی آئے جس کی ویلیو زیادہ نہ ہو, اور کوئی بہت بڑا آفیسر اس کو لے کے اپنے ساتھ گھومنا شروع کر دے. مثال کو کوئی بلڈر آیا, اور وہ بلڈر کیا ہے, آپ خود بہت بڑے بلڈر تھے, بڑے بڑے پروجیکٹ چل رہے ہیں, ابھی بینک پلازا آپ نے بنایا, اور جناب وہ اسلام آباد میں بڑی بڑی بلڈنگیں آپ بنا رہے ہو. اتنے میں ایک شخص آیا جو چھوٹے چھوٹے مکان بناتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بھی بلڈر ہے ظاہر ہے بیچارہ, وہ 2 کمروں کے پروجیکٹ لیتا ہے اور 10 سال میں وہ بناتا ہے بیچارہ. اب بڑا بلڈر آیا, اس چھوٹے بلڈر, اس کو نہیں پتا یہ بلڈر چھوٹا ہے, اس کو بڑا پروٹوکول ہے, سر آپ مجھے بھی مشورہ دیجئے, سر آپ بتائیے چائے پیئیں گے کیا پیئیں گے, بیٹھے گے. وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی فلم ہے. تو لوگ کہیں گے بھائی تو اس کو کچھ ضرور سے زیادہ ہی لفٹ کرا رہا ہے, یہ اتنا لفٹ کے قابل, بولتے ہیں نا ایسے موقع پہ, بھائی تو کیوں پھلترو کی طرح چپکایا ہوا تو نے اس کو, اتنا ٹھیک ہے چائے پی لو, مسلمان ہے, انسان ہے, اتنی بڑی فلم نہیں ہے جتنی آپ اس کو سمجھ رہے ہو. ہم ہر موقع پہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں, تو اتنا کیوں اس کو. ہمارے ایک جاننے والے تھے, انہوں نے ایک دوست کو اپنے ساتھ چپکا لیا, گھر بھی لے کر آ رہے ہیں, چائے بھی پلا رہے ہیں. ان کے گھر والے بیزار ہو گئے, یار تو جب بھی آتا ہے پھلترو کی طرح اس کو لے کر آتا ہے گھر میں, اور سب گھر والے ریزرو ہو جاتے تھے نا یہ کہ جی ان کے گیسٹ بیٹھے ہوئے. تو مجھے یاد ہے وہ کسی نے اس کو تانا دیا, تو یہ اتنی بڑی فلم نہیں ہے جتنا تو نے اس کو اپنے ساتھ چپکایا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, دوست ہے اس کو گھر سے باہر رکھ, اتنی بڑی فلم نہیں ہے,
یا تو اس نے تیرے لیے جان قربان کی ہوتی یا تیرے بزنس کو رن کیا ہوتا، ویسے ہی گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے ہوئے تھے، اتفاق سے دوستی ہو گئی، تو وہ گٹر کے ڈھکن پہ ملا کرو، وہیں چائے پلا کے پتلی گلی سے رخصت کر دیا کرو۔ ابا نصیحت کر رہے ہوتے ہیں نا بیٹے کو کہ ابے تو نے کیا دوست پال کے تو گھر میں لا کے ساری فریج کی چیزیں اس کو کھلا دیتا ہے تو گھر میں لا کے۔ تو بالکل قرآن و سنت بھی ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ بھئی یہ جو دنیا کو تم نے اپنا باپ بنا لیا ہے نا، اور کامیابی ناکامی کا معیار اس کو سمجھ لیا ہے، تو اتنا فری کھنانے کی ضرورت نہیں، تم بھی مرو گے، چیزیں بھی ختم ہوں گی، اور سیلاب بھی آئیں گے، زلزلے بھی آئیں گے، ایکسیڈنٹ بھی ہوں گے، موتیں بھی ہوں گی، کرونا بھی آئے گا، اور بہت کچھ آئے گا، اور بالآخر اللہ اس دنیا کی بے ثباتی دکھانے کے لیے ایک دن ایک دھماکے کے ساتھ ایک یکلختی پوری دنیا کو تباہ کر دے گا۔ بالکل ساری انسان کی جو آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچی ہوئی ترقی وہ دھڑام سے ایک دھماکے کے ساتھ نیچے آ کے ختم ہوگی۔ جیسے ورلڈ ٹریڈ سینٹر گر گیا تھا نا، اسی طرح پوری زمین کو اللہ ہلاک کر دے گا۔ تو اصل بار بار قرآن بتانا چاہ رہے اصل کیا ہے؟ آخرت۔ تو مرنے سے پہلے یہ سمجھ میں آ جائے، عقل مندی کی بات ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہا تو مرنے کے بعد سمجھ میں تو آئے گا مگر فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک بوڑھے آدمی کو کسی نے، ان کو خشک میوہ کھانے کا بہت شوق تھا نا، خشک میوہ کھانے کا بہت شوق تھا، لیکن پیسے نہیں تھے، بیچارہ غریب آدمی تھا۔ تو پیسہ اکثر لوگوں کے پاس بڑھاپے میں آتا ہے ٹھیک ہے نا، جب بوڑھے ہو گئے، دانت ختم ہو گئے، تو اللہ نے پیسہ دیا، تو اب وہ کہہ رہا ہے یار جب دانت تھے تو بادام خریدنے کے پیسے نہیں تھے، اب بادام تو آئے ہیں لیکن چبانے کے لیے منہ میں دانت ہے نہیں۔ تو جب مرنے لگو گے نا میرے بھائی تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا، لیکن انسان کہے گا، اللہ کہیں گے کہ جب تک میں نے دکھایا نہیں تھا توبہ کا موقع تھا، اب دکھا تو دیا ہے، ایمان تو لے آؤ گے سب، لیکن اب عمل کا موقع ختم ہو گیا ہے۔ تو اللہ اس وقت سے پہلے ہمیں سدھرنے کی توفیق عطا فرما دے۔